قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم 67 آیتیں ہو گئی ہیں سورہ مائدہ کی. مل گیا سب کو؟ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لے لفظی، اس کے بعد تفسیر ہوگی. قل یا اہل الکتاب، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، لستم تم نہیں ہو، علی شیء کسی چیز پر بھی، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور وما انزل الیکم اور اس چیز کو جو نازل کی گئی تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وَلَيَزِيدَنَّ اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیر منہم ان میں سے اکثریت کے لیے، ما وہ چیز انزل الیکا جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے، کیا وہ زیادہ کرے گا، طغیانا و کفرا سرکشی کو زیادہ کرے گا اور کفر کو زیادہ کرے گا. فلا تأس علی القوم الکافرین پس آپ افسوس نہ کریں کافر قوم پر. ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور صابی، والنصارى اور نصرانی، من آمن باللہ جو شخص ان میں سے ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت والے دن پر، وعمل صالحا اور اچھے عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس اس پر خوف بھی ان پر نہ ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لقد اخذنا میثاقا البتہ تحقیق ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، کلما جاءہم رسول جب کبھی بھی لایا ان کے پاس کوئی رسول، بما وہ چیز لا تہوی انفسہم کہ وہ چیز جو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، جب کبھی بھی لایا ان کے پاس کوئی رسول وہ چیزیں جو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، تو فریقاً کذبوا تو پیغمبروں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلایا، اور فریقاً یقتلون اور پیغمبروں کے ایک گروہ کو انہوں نے وہ قتل کرتے رہے. وحسبوا اور انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تکون فتنۃ کہ نہ ہوگا کوئی فتنہ اور آزمائش، فعموا پس وہ اس میں اندھے ہو گئے، وصموا اور وہ بہرے ہو گئے اس میں، ثم تاب اللہ علیہم پھر متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ ان پر، ثم عموا پھر وہ اندھے ہوئے، وصموا اور وہ بہرے ہوئے، کثیر منہم ان میں سے بہت سارے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا. اب اس کی تفسیر سن لیں. فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے اہل کتاب. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی اللہ رب العزت نے، ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرنے والا جو ہوگا اس کو اہل کتاب کہا جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان تمام کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کے ماننے کا جو گروہ دعویٰ کرے گا تو اس گروہ کو کیا کہا جائے گا؟ اہل کتاب. یہودی وہ تورات کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عیسائی وہ انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح جو صابی لوگ ہیں وہ زبور کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ اہل کتاب.
اب جو قادیانی ہے آیا ان کو بھی اہل کتاب کہا جائے گا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ قرآن کے معیار پر پورا نہیں اترتے، اگرچہ قرآن کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو لیکن یہ بھی قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ان کو بھی اہل کتاب کہا جائے گا، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ محقق علماء فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اہل کتاب نہیں کہا جائے گا، اہل کتاب اسے کہا جائے گا جو قرآن سے پہلے کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں اس کے ماننے والوں کا، اس کے ماننے کا جو دعویٰ کرے گا ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ یہ جو باطل فرقے ہیں اور قادیانی فرقہ ہے ان کو اہل کتاب نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کافر اور ملحد اور زندیق، اس میں فرق کیا ہے یہ بھی سن لے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے ملحد اور زندیق۔ کافر کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کھلم کھلا کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتا، میں اللہ کے محکم کسی حکم کو میں نہیں مانتا، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ کافر۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے، وہ ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، سب کو ماننے کا، لیکن اب قرآن کو مانتا ہے لیکن قرآن کی تفسیر، اس کی تعبیر، اس کے مطالب اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کو مانتا ہے، ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ قرآن کے ماننے کا، لیکن قرآن کی تفسیر، قرآن کا مطلب وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، قرآن کا مطلب اور تعبیر کس کی وجہ کہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ دیکھیں اب قادیانی ہے، وہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے کافر ہے، ختم نبوت، لیکن وہ کافر تو ہے لیکن وہ جو قرآن مجید میں آتا ہے نا وخاتم النبیین، وہ اس خاتم النبیین کے لفظوں کا انکار نہیں کر رہا، وہ اس خاتم النبیین کا معنی اپنی مرضی سے بیان کرتا ہے، تو وہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ زندیق اور ملحد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کافر تو ہے ہی ہے، ختم نبوت کا اس نے انکار کیا ہے، کافر تو ہے، لیکن وہ قرآن مجید کا جو یہ آیت ہے نا وخاتم النبیین، اس کا معنی اور مطلب اپنی مرضی سے کرتا ہے، وہ اس طرح نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کسی نبی نے آنا ہے نہ رسول نے آنا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کر دی ہے، تفسیر کر دی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر صحابہ اکرام نے جو کی اس کے مطابق وہ نہیں کرتا، اسی طرح تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، فقہاء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کو جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ساری امت کا اجماع ہے اس پر۔ لیکن قادیانی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے غلام احمد قادیانی، خاتم کا معنی کرتا ہے کہ مہر لگانے والا، خاتم کا مطلب کیا کرتا ہے؟ مہر لگانے والا۔ اب خاتم النبیین کا ترجمہ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، آپ نبیوں پر کیا ہیں؟ مہر لگانے والے ہیں، مطلب آپ کے بعد جو نبی آئیں گے وہ آپ کی مہر کی تصدیق کی وجہ سے آگے آئیں گے، آپ کی مہر اس پر لگے گی، اس کے بعد وہ آئیں گے۔ حالانکہ وہ جو اس نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اس میں حالانکہ یہ بات وہ کرتا ہے، اپنے سے وہ سارا مطلب اور تفسیر کرتا ہے، لیکن اپنی جو اس کی کتابیں ہیں وہ اس کے خلاف گواہی دیتی ہیں۔ وہ اپنی کتاب تریاق القلوب میں لکھتا ہے کہ اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا اور ماں کا نام چراغ بی بی عرف گسیٹی تھا، تو لکھتا ہے کہ میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، میں جب پیدا ہوا میرے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی، لڑکی پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد نکلا ماں کے پیٹ سے، پہلے وہ نکلی اس کے بعد میں نکلا، اور میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔
میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد. اب یہ جو اس نے مانے جو اپنی تفسیر کی ہے کہ خاتم کا مطلب مہر لگانے والا، اب اس کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے والدین کی جو اولاد ہوگی، میرے والدین کی تو جو اولاد بھی نکلے گی تو میں اس پر مہر لگاؤں گا تب جا کر وہ نکلے گی. میں اس پر مہر لگاؤں گا، میری مہر لگے گی تب جا کر میری والدین کی کیا ہوگی؟ اولاد ہوگی. تو یہ اپنے اس میں تو بہرحال تو اہل کتاب وہ ہیں جو قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، تو ان کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اہل کتاب. تو فرمایا قل، آپ قرآن کی طرف دیں گے، قل آپ فرما دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم نہیں ہو کسی چیز پر بھی، یعنی تم حق پر نہیں ہو، حتی یہاں تک کہ تقیم التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور وما انزل الیکم من ربکم، اور اس چیز کو جو نازل کی گئی تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تورات اور انجیل کو قائم کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرو. اس پر میں پیچھے بات کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنا ہی تورات اور انجیل کو تسلیم کرنا ہے. اس پر میں پیچھے بات کر چکا ہوں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ تورات اور انجیل کو بھی تسلیم نہیں کر رہے. تو فرمایا تم حق پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو کیا کرو؟ قائم کرو. فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے اکثریت کے لیے، ما وہ چیز جو انزل الیک جو نازل کی گئی تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے، کس چیز کو زیادہ کرے گا؟ طغیانا سرکشی کو، و کفرا اور کفر کو. ٹھیک ہے، یہ جو قرآن اتر رہا ہے نا آپ پر، جو کچھ اتر رہا ہے، یہ ان کفار کی سرکشی کو روز بروز اضافہ اس میں کرتا جائے گا، ان کے کفر میں. اب اس کی تفسیر بھی میں کر چکا ہوں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشعار سے جو انہوں نے کہی وہ پچھلی آیت تفسیر میں. فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، بس آپ افسوس نہ کریں کافر قوم پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ افسوس نہ کریں، کس پر؟ کافر قوم پر. ان الذین آمنوا، اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہی کامیابی ہے. اگر کسی نے فلاح پانی ہے، کسی نے کامیابی پانی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے. اب یہ بتا رہے ہیں اللہ فرما ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مطلب یہ جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو پچھلے پیغمبروں پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے. یہودی وہ لوگ جو یہودی کو یہودی کہنے کی وجہ کیا ہے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، پھر بھی سن لے، بھول گیا ہوگا آپ لوگوں سے. پہلی وجہ، بہت سی وجہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان سے جب غلطی ہوئی تھی نا، ان کے بڑوں سے، یہودیوں کے بڑوں سے جب غلطی ہوئی تھی تو ان کے بڑوں نے توبہ کرتے ہوئے کہا تھا انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس ہدنا کی لفظ کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا، اس ہدنا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ پہلی، یہودی کو یہودی کہنے کی وجہ، پہلی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. دوسری وجہ جو تفسیر خازن وغیرہ میں لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام یہودا تھا، اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان لوگوں کو یہودی کہا جاتا ہے. اس یہودا کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہودا. تیسری وجہ لکھتے ہیں کہ تہودا کا مطلب حرکت کرنا، ہلنا. تہودا کا مطلب حرکت کرنا اور ہلنا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے نا تو یہ حرکت کرتے تھے، جس طرح ہم حافظ لوگ، قاری لوگ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو حرکت کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی جب تورات پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ حرکت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس حرکت کی وجہ سے تہودا تو مطلب حرکت کرنا، تو اس حرکت کی وجہ سے جب یہ تورات پڑھتے حرکت بار بار، اس کی وجہ سے ان کا نام یہودی رکھا گیا. یہ کافی حرکت کیا کرتے تھے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والسابئون، اور وہ جو سابی ہیں. سابی یہ داؤد علیہ السلام کی نبوت کو مانتے تھے، یہ وہ لوگ تھے، اور زبور کو مانتے تھے، اور اللہ اور آخرت من جملہ ہر چیز کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ سورج اور چاند کی بھی پوجا کیا کرتے تھے.
سورج اور چاند کی بھی پوجا کیا کرتے، اور ستاروں میں خدائی کرشمے کا بھی ایک وہ کرتے تھے، اقرار کرتے تھے۔ والنصارى، اور وہ لوگ جو نصران عیسائی ہیں، نصارہ نصرانی ہے، نصارہ کو، عیسائیوں کو نصارہ کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کی بھی وجہ آپ سن لیں۔ دیکھیں یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے نا، اس محلے کا نام ناصرہ تھا۔ اس محلے کا نام کیا تھا؟ ناصرہ۔ تو اس کی طرف نسبت کر کے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، نصرانی۔ تاریخ کی کتابوں میں بعض جگہ ایسا بھی لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ ان کے نام کے ساتھ لکھا ہے مسیح ناصری، مسیح ناصری، اس محلے کی طرف نسبت کر کے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی مدنی کہا جاتا ہے نا، مکی کیوں کہا جاتا ہے کہ مکہ میں پیدا ہوئے، مدنی کیوں کہا جاتا ہے کہ مدینہ آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ناصری کہا جاتا تھا، ناصر محلے میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کو اس محلے کی طرف نسبت کر کے نصرانی کہا جاتا تھا۔ اور دوسری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے، جب وہ ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ یہودی مجھے چھوڑیں گے نہیں، مجھے قتل کریں گے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ من انصاری اللہ، اللہ کی طرف جانے پر میری کون مدد کرے گا، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس میں میری کون مدد کرے گا؟ تو ان کے دوستوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا نا انصاری، تو اس انصاری کی وجہ سے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لانے کا جنہوں نے دعویٰ کیا، اور وہ لوگ جو یہودی ہے، وہ سابی ہے، نصرانی ہے، فرمایا جو شخص بھی آمن باللہ، جو شخص بھی حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت والے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، تو فلا خوف علیہم، پھر اس پر نہ خوف ہوگا کل قیامت والے دن، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوگا، آگے خوف نہیں ہوگا۔ اگلے جو حالات انسان پر آتے ہیں، انسان کو خبر مل جاتی ہے آگے یہ ہونے والا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے۔ پچھلی ایک چیز گزر چکی ہے اس پر وہ غمگین ہوتا ہے، بیٹا مر گیا ہے، بھائی مر گیا ہے، تو اس پر غمگین ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جب ان کو کل قیامت کے دن نہ اگلے مراحل میں خوف ہوگا، نہ پچھلے زندگی جو گزاری ہے ان پر ان کو غم بھی نہیں ہوگا۔ کون سے لوگ؟ جو حقیقی معنوں میں ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیے۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، البتہ تحقیق ہم نے پختہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف کئی رسول، کلما جاءہم، جب کبھی بھی لایا ان کے پاس رسول، کوئی رسول، جب کبھی بھی لایا ان کے پاس کوئی بھی رسول، بما، وہ چیزیں، لا تہوی انفسہم، وہ چیزیں جن چیزوں کو ان کے نفس نہیں چاہتے تھے، جو ان کے خواہشات کے مخالف تھے، جب رسول آئے نا اور انہوں نے وہ چیزیں لائی جو ان کے خواہشات کے مطابق نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقاً کذبوا، پیغمبروں کے ایک گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا، ہم آپ کی باتیں نہیں مانتے، وفریقاً یقتلون، اور پیغمبروں کے ایک گروہ کو یہ قتل کرتے رہے، زکریا علیہ السلام، شعیہ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان کو قتل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا گیا؟ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بادشاہ وقت تھا وہ یحییٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، یعنی وہ مسلمان تھا، یحییٰ علیہ السلام کی نبوت کا قائل تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بانجی کے ساتھ شادی کی، بانجی اس کی بڑی خوبصورت تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، وقت کے پیغمبر تھے، پیغمبر کی موجودگی میں انہوں نے کہا میں اس کے پاس جاتا ہوں، بادشاہ کے پاس، اس کو میں حق بیان کروں تاکہ میں گناہگار نہ ہوں۔ اب وہ گئے اور انہوں نے کہا جس طرح ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے نا بانجی کے ساتھ شادی کرنا، ان کی شریعت میں بھی جائز نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ اور تھوڑی عورتیں ہیں، پوری رعایا ہے، آپ جس کو پسند کریں، بانجی کو چھوڑیں کے ساتھ شریعت میں آپ کے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کافی سمجھایا، بادشاہ نہیں مان رہا تھا، زکریا علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دیں، تو اس کی یحییٰ علیہ السلام کی، بس ان کو ادھر ہی قتل کر دیا اس وجہ سے۔ فرمایا وحسبوا، اور وہ گمان کیا انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تکون فتنۃ، یہ کہ کوئی فتنہ اور آزمائش نہیں ہوگی،
ہم قتل کرتے جائیں گے پیغمبروں کو، ہم کیا کریں گے، ہم جھٹلاتے جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ فعمو، پس وہ اس گمان میں اندھے ہوئے، وسمو، اور بہرے ہوئے، ثم تاب اللہ، وہ اس گمان میں چلتے رہے ہیں اور اندھے بہرے تھے، حق بات نہیں سنتے تھے اور حق بات کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ اپنے پیغمبر بھیج رہا تھا، پیغمبروں پر پیغمبر آ رہے تھے، ان کو حق بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، حتیٰ کہ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر کیا کیا، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، اللہ نے پھر ان کو توبہ کا موقع دیا۔ وسمو ثم عمو، پھر وہ کیا ہو گئے، بہرے ہو گئے، اور وہ سمو، اور وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے۔ کثیر منہم، ان میں سے اکثریت ان اپنے پچھلے لوگوں کی روش پر ہی چلتے رہے، اندھے بہرے، کوئی حق نہیں سنتے تھے نہ کوئی دیکھتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے اور کل قیامت کے دن ان کو سارا کچھ بتا دے گا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔